अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रजब के महीने में जुमे के दिन उन लोगों के लिए ये ख़ास वजीफ़ा है जिनके पास शादी के कई साल होने के बाद भी अभी तक वो औलाद जैसी नेमत से, अल्लाह की रहमत से मायूस हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का, जुमे के दिन का आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ कि आपने अगर एक दिन ये अमल कर लिया तो यकीन जाने आपने अब से पहले कितने वजीफ़े किए थे ये आप जाने, मगर इंशाअल्लाह ताला आज का ये एक दिन का वजीफ़ा आपकी तकदीर बदलने वाला है। ये तो आपने बाखूबी जाना होगा और सुना होगा कि रजब का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है। इस रजब के महीने में कई सारी यादें वाबस्ता हैं। इस रजब के महीने में हमको कई सारे अल्लाह के वो नेक बंदों के दिन मिलते हैं जिनमें कि हम कोई भी अमल कर लें तो अल्लाह तबारक व ताला हमें कामयाबी अता फरमाया करता है। और देखिए, वैसे भी आप ये बात बाखूबी जानते हैं कि जो जुमा है इसको अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। ये एक हर हफ्ते आने वाली मोमिनीन की एक ईद हुआ करती है जिसको हम और आप अपनी ज़बान में जुमा शरीफ या जुमाए मुबारक कहा करते हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन करने वाला, जुमे के दिन सिर्फ एक बार करने वाला एक ऐसा अमल लेकर के मैं हाज़िर हुआ हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने इसको पूरे शौक़ और ज़ौक़ के साथ, पूरे ईमान कामिल के साथ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर भरोसा करके अगर आपने एक दिन का ये अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से परवरदिगार आपको भी माँ बनने की सआदत नसीब होगी, आपके शोहर को भी बाप बनने का वो दर्जा मिलेगा जिसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा मेहनतें, बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है। अब चाहे शोहर हो या चाहे बीवी हो, उसके कान हैं जो कि कोई आपको चचा कहता है, कोई आपको ताऊ कहता है, कोई आपको मामा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई भाई कहता है। मतलब तरह तरह के रिश्ते हमारे दुनियावी एतबार से जुड़े हुए हैं, सब हमें पुकारने वाले हुआ करते हैं। मगर इस भरी दुनिया में कोई भी बाप या माँ कहने वाला नहीं होता, और बाप और माँ वही कहते हैं जो उनकी औलाद हुआ करते हैं। अक्सर कोई ऐसे कैसे कह देगा, कोई कह भी नहीं सकता, तो उनके कान तरस जाते हैं अपने आप को बाप सुने हुए, माँ सुने हुए। तो देखें, ये हर एक इंसान का एक सपना होता है, शादी के बाद ख्वाहिश हुआ करती है कि परवरदिगार हमें भी औलाद दे और जो है हम भी उसकी परवरिश करें और बच्चों की तरबियत के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कुछ ना कोई काम करें। और जब तक औलाद नहीं होती इंसान बहुत मायूसी वाली ज़िंदगी जिया करता है। तो औलाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज जो आपको अमल लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, यह आपने जुमे के दिन अमल करना है। जुमे के दिन सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन, रजब के इस महीने में आप एक जुमे को ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला रजब का महीना ख़त्म होते होते अल्लाह तबारक व ताला आपको वो खुशी की सआदत नसीब फरमाएगा जिसका आपको कई सालों से इंतज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं बढ़ता हूँ आगे, मैं बताता हूँ आपके लिए। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं तो आपसे बहुत प्यार के साथ हमारी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट में आकर हमसे रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह ताला आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहा करते हैं। दोस्तों, मुझे बताना है जुमे के दिन का, तो आपने अब वजीफ़ा सुन लेना है। देखें, जैसे जुमेरात का दिन आएगा, जैसे कल जुमेरात है, अगली जुमेरात है, कोई भी जुमेरात का दिन आए और अगर किसी वजह से ये वीडियो आपको रजब तक न पहुँचे, रजब के महीने में, बाद में किसी और महीने में पहुँचे, तो आप और महीने में भी इस अमल को कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि जुमेरात की शाम को आपने ये इरादा कर लेना है कि सुबह को हमें रोज़ा रखना है। सुबह में आपने सहरी में उठना है, दोनों शोहर और बीवी को दोनों को सहरी तनावुल फरमाना है और रोज़े की नियत अल्लाह तबारक व ताला से बस यही रखना है कि परवरदिगार तू हमें औलाद स्वाले अता फरमा, बस ये इरादा रखना है और रोज़ा रख लेना है। सुबह को आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। नमाज फ़जर पढ़ने के बाद में अपने आप को जुमे के लिए तैयार करना है। नमाज जुमा को आपको अदा करना है। दोनों ने बावज़ू होकर नमाज जुमा को अदा करना है। नमाज जुमा आपने अदा कर ली, यानी शोहर ने
مسجد میں جا کر نماز جمعہ کو ادا کیا اور خاتون نے یعنی بہن نے ہماری اپنے مکان پر نماز جمعہ کو ادا کر لیا۔ نماز جمعہ کو ادا کرنے کے بعد دونوں ایک جگہ پر آ جائیں، شوہر بھی اپنے مکان پہ آ جائے اور بیوی نے تو جہاں پر نماز پڑھی ہے وہ اپنے گھر کا کوئی نہ کوئی ایسا حصہ نماز کے لیے اپنے چنے جہاں پر کہ لوگوں کی آواجاہی کم ہوتی ہو، کوئی آپ سے بات کرنے والا، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا، کوئی آپ سے گفتگو کرنے والا وہاں پر نہیں ہو، کیونکہ عمل ایک ایسا ہے اگر عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات کر لی تو پھر آپ کا عمل جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ عمل شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ایسی جگہ پر کریں جہاں پر کہ کوئی آپ کے پاس میں ایک دم نہ آتا ہو۔ تو آپ نے شوہر ہے تو وہ گھر آ جانا ہے، اور اگر بیوی نے اپنے مکان پر نماز پڑھی ہے اور ایسی جگہ پر پڑھی ہے جہاں کوئی نہیں آتا ہے تو وہ وہیں پر رہے، شوہر ایک دم فوراً اپنی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کے پاس وہیں پر پہنچ جائے۔ اب ان دونوں میں سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دونوں میں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھے سے کون کرتا ہے، دونوں میں سے اچھے سے دیکھ لینا ہے کہ دونوں میں سے اچھے سے تلاوت کون کرتا ہے۔ دونوں میں جو اچھے سے تلاوت کرتا ہو اس کو اس کام کے لیے چن لیں، ہے نا، دونوں میں سے جو اچھی تلاوت کرتا ہو اس سے قرآن پاک کی تلاوت بعد میں کرائیں گے۔ آپ نے اس سے پہلے اپنے مکان پر جانے کے بعد شوہر اور بیوی نے دونوں نے ایک جگہ پر نماز جمعہ کو پڑھنے کے بعد میں دونوں نے ایک جگہ پر 4 انگل کے فاصلے سے آگے پیچھے، شوہر آگے بیوی پیچھے کھڑے ہو کر ان کو 2 رکعات نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ نماز نوافل کی نیت شکرانے کے طور پہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اور نوافل نماز میں کچھ اور نہیں پڑھنا ہے۔ آپ نے شروع میں آپ نے جیسے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں اگر کوئی صورت یاد ہو تو کوئی پڑھیں، نہیں یاد ہو تو سورہ اخلاص یعنی کل شریف کی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد میں دوسری رکعت رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت ایسے ہی پڑھ لیں، اس میں کوئی صورت اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس میں بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، اور اتحیات پڑھیں، بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، بعد میں سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں۔ یہ دونوں نے، شوہر اور بیوی نے دونوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد میں دونوں میں سے جو اچھے سے قرآن پڑھنا جانتا ہو اب اس کا کام ہے پڑھنے کا، یعنی بیوی پڑھ رہی ہے تو بیوی کو پڑھنے دیں، بیوی اچھا پڑھتی ہے تو شوہر اچھا پڑھتا ہے تو شوہر پڑھ لے۔ ایک گلاس پانی لے کر کے آئیں نل سے، اچھا سا، یا کسی بوتل میں لے آئیں یا کسی ویسے ہی گلاس میں پانی لے آئیں۔ ایک گلاس پانی لے لیں اور لینے کے بعد سامنے رکھ لیں۔ دونوں میں سے جون سا قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہو وہ سورہ مزمل شریف کو نکال لیں۔ سورہ مزمل شریف کو نکالنے کے بعد میں سورہ مزمل شریف کو دونوں میں سے کسی ایک نے 5 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اگر دونوں پڑھنا جانتے ہیں، اچھا پڑھنا جانتے ہیں تو ایسا کر لیں، شوہر 3 بار پڑھ لے، بیوی 2 بار پڑھ لے، یا بیوی 3 بار پڑھ لے، شوہر 2 بار پڑھ لے، دونوں کو ملا کر 5 بار پڑھ لینا ہے۔ 5 بار درود یعنی سورہ مزمل شریف پڑھ لینا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے دونوں کو، اور اس کے بعد میں یعنی یہ پڑھنے کے بعد میں اس کے بعد میں دونوں کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا مصورو یا مصوری، دونوں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مصورو یا مصورو یا مصورو، دونوں نے 100 مرتبہ پڑھ لیا، اور دونوں نے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر آخر میں ایک بار درود پاک اور پڑھ لیں، اور پھر دم کر دیں۔ جو آپ نے ایک گلاس پانی رکھا ہے اس پر آپ پھونک مار دیں۔ اس پانی کی جگہ آپ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، 1 یا 2 گلاس آپ دودھ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو پانی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے اس پر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد میں اس کو بوتل کو آپ نے بند کر کے رکھ دینا ہے۔ کسی برتن میں ہے تو اس کو بھی حفاظت کے ساتھ کسی نہ کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر کہ کوئی اس کو مطلب کوئی پریشان کرنے والا یا ایسے بکھیرنے گرانے والا نہ ہو۔ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، اور پھر آپ نے نماز عصر کو ادا کرنا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد یہ عمل کرنا ہوگا، نماز عصر کو ادا کرنا ہے، اور پھر نماز عصر کو پڑھنے کے بعد میں آپ نے مغرب کی اذان سے 10 یا 5 منٹ کم سے کم پہلے دسترخوان سجا لینا ہے۔ اس پر جو بھی آپ کے کھانے کا سامان ہو وہ بھی رکھیں، اور یہ جو پڑا ہوا پانی یا دودھ ہے آپ یہ بھی رکھیں۔ آپ نے دسترخوان سجا کر سب سے پہلے 5 منٹ پہلے بیٹھ کر وہاں پر اللہ سے اپنے مقصد کے لیے خوب رو رو کر کے دعا کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے آپ نے خوب اللہ سے رو رو کر کے التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اور 5-7 منٹ پہلے بیٹھ کر اس کے بعد میں بسم اللہ شریف پڑھ کر یہ دودھ یا پانی دونوں آدھا آدھا آپ روزے کی افطاری میں
اسی سے افطار کریں گے۔ اگر پانی ہو یا دودھ ہو زیادہ ہو، آپ زیادہ سے افطار نہ کر سکتے ہو تو ایسا کریں، بہت تھوڑا تھوڑا سا آپ 3 گھونٹ بسم اللہ شریف پڑھ کر سر ڈھانک کر اپنے پی لیں، باقی کچھ کھانے کے بعد میں پی لیں۔ اس کی کوئی بات نہیں ہے کہ سب ایک ہی بار میں پینا ہو، بلکہ نہیں، اس کے بعد میں آپ نے یہ افطاری اس روزے کو جو ہے آپ نے اس سے افطار کر لینا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ بعد میں عشاء کی نماز کو بھی پڑھنا ہے، پہلے مغرب کی پڑھیں گے، پھر بعد میں عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اور پھر رات کو جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے وظیفہ جوزیت بھی ادا کرنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دیکھنا اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیوی کو پریگننٹ کرے گا، اور آپ نے جس جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو، اس عمل کو کیا ہے، انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد، آپ کو وہ کام اسی ہفتے میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ آپ یقین جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے آپ یہ کام کریں، اللہ نے چاہا تو دیکھیں آپ کی بھی گود بھر جائے گی۔ اور میں دعا بھی کرتا ہوں پروردگار جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مولا تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد سے مالا مال فرما، بیٹے جیسی نعمت عطا فرما، اور جو ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ویسے تو ہم ان کے لیے اکثر خاص دعائیں کیا کرتے ہیں، مگر میں اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ پروردگار جو ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں، مولا تو ان سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ کئی ساری میری بہنیں ایسی ہیں جو مجھ سے ہر ویڈیو میں دعا کے لیے کہا کرتی ہیں، پروردگار تو ان سب کی گودوں میں چاند سے بیٹے عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، اور نیک دلی جائز تمناؤں کو، آرزوؤں کو، مقاصدوں کو پورا فرما۔ دوستو ساتھیو، ایسی ہی بیوٹیفل اور خوبصورت وظائف دیکھنے کے لیے، قرآنی حدیثی وظائف سننے کے لیے نورانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم چلتے ہیں، ہم پھر لائیں گے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی قرآنی اور حدیثی وظائف تلاش کر کے، جب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔